اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین میں آسانی سے کیا مراد ہے اور ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ تو جب ہم ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں آسانی سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ جیسا روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی، بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، ورنہ لیٹ کر، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب 11 ماہ پورے 11 ماہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رعایت دے دی، کھاؤ پیو جو اللہ نے حلال کیا ہے تم پر، اور 1 ماہ حکم دیا کہ اب روزے رکھو۔ اور رمضان میں 20 راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحر و افطار کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اب آگے چلے جائیں، جانوروں کا گوشت، چند ایک جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ اب کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اب اگر آپ اس کی آگے تفصیل میں چلے جائیں، مرد کو ریشمی کپڑوں سے منع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم پر آسانی چاہتا ہے وہ ہم نے آپ سے ذکر کیا، اور جس آسانی کی ہم نے اپنے طور پہ ڈیفینیشن کی، اب وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے دربار پہ جا کے نذرانے اور نیاز چڑھانے ہیں۔ میں اس بات پہ نہیں جا رہا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دربار پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، نیاز نذرانے یہ الگ بات ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں، جو فرائض ہیں، اگر ہم ان میں غفلت کرتے ہیں اور جو مسنون عمل ہیں، مسنون اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، اگر وہ ہم اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو فرائض ہم ترک کرتے ہیں ان کا کسی صورت بھی الٹرنیٹ، ان کا کسی صورت بھی نعم المدل وظائف اور مسنون اعمال نہیں ہو سکتے۔ مثلا اگر کسی نے فرض نماز نہیں پڑھی، کسی نے فرض نماز نہیں ادا کی، اور اس نے کیا کیا؟ اور اس نے یہ کام کر دیا کہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ غریب مسکین کو کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات کرنا اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن نماز ترک کرنے کا عذاب بھی اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہم وہ ادا کریں، پھر ہمیں مسنون اعمال کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے دین میں ہمارے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔